جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے جب دھرتی پر قدم رنجا فرمایا تو کائنات کے ذرے ذرے کو بتلا دیا۔ جو بندہ دنیا کے اندر رہ کر جس انداز میں بھی حکومت کرے، جس انداز میں سکہ جمائے، اور وہ ہزاروں سال کی حکومت ہو، 6 مہینے کی حکومت ہو، 10 سال کی حکومت ہو، آخر یہ خدا کی عطا کردہ ہے۔ وہ لے بھی سکتا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ جتنا بیماری بڑی ہوتی ہے علاج آتا ہے، اور اگر بیماری چھوٹی تو علاج بھی چھوٹے حکیم سے ہو جاتا ہے۔ اگر بیماری بڑی ہو جائے تو بڑے طاقت بڑھتی ہے۔ جب نمرود نے خدا کی دربار کو چھوڑ کر اپنی ہی دربار لگائی تو اس نے کائنات کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کو اللہ نے اپنا خلیل بنا کر، اپنا دوست بنا کر، اپنا محبوب بنا کر کائنات کے اندر بھیجا، تاکہ اسے جا کر اس کی حکومت کو ملیمیٹ کر دیا جائے، اس کی حکومت کو تہس نہس کر دیا جائے۔ اللہ رسول کے ایک ہی نام باقی رہنے والا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے جب اس نمرود کی بادشاہی کے سکے کو دیکھا، زمانہ جوک در جوک اس کی طرف لوٹ رہا ہے، زمانہ اس کی پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے دیکھا ایک تخت پر بیٹھا ہوا انسان جو بدصورت ہے، اس کا حسن و جمال نہیں، جو اس کو سجدہ کر رہا ہے، وہ بڑا خوبصورت دکھتا ہے، بڑا حسین جمال، بڑا حسن و جمال رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے اپنے چچا سے پوچھا، اے چچا آذر، یہ بتائیے یہ اوپر تخت پر بیٹھنے والا کون ہے؟ ان کے چچا نے جواب دیا، بیٹا یہ تو ہمارا خدا ہے، یہ بہت بڑا خدا ہے، یہ ہمارا رازق ہے، یہی ہمارا مالک ہے، یہی ہمیں رزق دینے والا، جان کو حفاظت کرنے والا، مال کی حفاظت کرنے والا یہ خالق ہے۔ آپ نے فرمایا وہ خالق نہیں ہو سکتا جو خوبصورتی میں کم ہے، جو سجدہ کرنے والے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہے۔